ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا صبح صبح خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ ذرا دور جانے کے بعد ایک گھر کی چھت پر اسے کچھ چڑیا اور طوطا نظر آئے۔ ارے یہ سب ادھر چھت پر بیٹھ کر کیا کر رہے؟ مجھے لگتا ہے یہ کچھ کھا رہے ہیں، ذرا نیچے جا کے دیکھتا ہوں۔ کوا تھوڑا نیچے آتا ہے تو اسے چھت پر روٹی کے ٹکڑے پڑے نظر آتے ہیں۔ اوہ، تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، یہ سب یہاں روٹی کھا رہے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں، میں بھی روٹی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کوا نیچے چلا جاتا ہے اور آ کر چھت پر بیٹھ جاتا ہے اور روٹی کے ٹکڑے چونچ میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ کیا کوے بھیا، آپ ایسا تو نہ کرو۔ کیوں میاں، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ کوے بھیا، سب پرندے یہاں آرام سے کھا رہے ہیں، آپ بھی کھاؤ۔ ساری روٹی چونچ میں کیوں جمع کر رہے ہو؟ میں یہ روٹی اپنے گھونسلے میں لے جا کر کھاؤں گا۔ ارے کوے بھیا، طوطے میاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سب روٹی لے جاؤ گے تو باقی پرندے کیا کھائیں گے؟ میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ سب بھی کھائے، میں نے کسی کو روکا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کوا اپنی چونچ میں بہت ساری روٹی جمع کر کے وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ یہ کتنا مغرور کوا ہے، اس کو کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ اچھا خیر، اب تو چلا گیا۔ ارے چڑیا بہن، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کل پھر نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر طوطا اور چڑیا بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح پھر کوا جب نیند سے اٹھتا ہے، ارے دیر تو نہیں ہو گئی، مجھے تو روٹی لینے جانا تھا، ایسا نہ ہو باقی پرندے سب کھا جائے۔ یہ کہہ کر کوا جلدی جلدی اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اسی گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ کوا جب وہاں پہنچتا ہے تو اس وقت گھر کی مالکن روٹی ڈال رہی ہوتی ہے۔ کوا خوش ہو جاتا ہے اور پچھلے دن کی طرح ساری روٹی چونچ میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوے بھیا، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، باقی بیچارے پرندوں کو بھی کھانے دے، تم مجھے زیادہ مت سمجھاؤ۔ ارے طوطے بھیا، چڑیا بہن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ارے میاں، تم تو چپ ہی کرو۔ کوے بھیا، آپ پہلے بھی تو دانا کھاتے تھے نا، اب تو ہر طرف فصلیں پکی ہوئی ہے، دانا بھی ہر طرف بہت ہے۔ میں دانا کھا کھا کے تھک چکا ہوں، میں آئندہ روٹی ہی کھاؤں گا، تم لوگ کیوں نہیں دانا کھاتے؟ ارے ہم تو اس گھر کی مالکن کے پالتو پرندے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو تب سے ہی روٹی کھانے آتے تھے، تو میں بھی اس گھر کی مالکن کا پالتو پرندہ بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کوا پھر چونچ میں بہت ساری روٹی جمع کر کے اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوے نے معمول بنا لیا، وہ روز صبح آتا، ساری روٹی چونچ میں جمع کرتا، دوسرے پرندوں سے لڑتا جھگڑتا اور پھر گھونسلے میں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ سب پرندوں نے وہاں آنا چھوڑ دیا۔ گھر کی مالکن بھی اب کوے کی عادات کو بھانپ گئی تھی۔ ایک دن کوا جب نیند سے اٹھا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ کوا جلدی جلدی وہاں پہنچا، وہاں روٹی تقریباً ساری ختم ہو چکی تھی۔ غصے میں آ کر کوے نے چڑیا کو چونچ سے مارنا شروع کر دیا۔ ارے کوے بھیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ ساری روٹی کیوں کھا گئے؟ میرا حصہ کیوں نہیں رکھا؟ ارے کوے، اگر تمہاری آنکھ دیر کھلی تو اس میں اس بیچاری چڑیا کا کیا قصور ہے؟ چھوڑ دو اسے۔ مشکل سے طوطے نے کوے کی جان بچائی۔ کوا وہاں سے چلا گیا۔ طوطا زخمی چڑیا کو وہاں سے لے جاتا ہے، وہ چڑیا کے بارے میں کافی فکر مند ہوتا ہے۔ ارے چڑیا بہن، تم ٹھیک ہو جاؤ، بس ہم آئندہ وہاں نہیں جائیں گے روٹی کھانے۔ جی طوطے بھیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو،
ہم محنت کر کے کہیں سے دانا جمع کر لیں گے۔ اگلی صبح جب کوا وہاں جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ طوطا نہ چڑیا۔ کوا خوش ہوا کہ آج تو ساری روٹی وہی کھائے گا۔ جب وہ چھت پر بیٹھتا ہے تو وہاں روٹی بھی نہیں ہوتی۔ ارے یہ کیا، آج تو چڑیا اور طوطا بھی نہیں ہے، پھر کون کھا گیا یہ روٹی؟ کوا کافی وقت وہاں بیٹھا رہا کہ گھر کی مالکن روٹی ڈالنے آئے گی، لیکن وہ کوے کی عادت کے بارے میں جان چکی تھی۔ 3-4 دن کوا وہاں آتا ہے اور روٹی نہ پا کر بھوکا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کوے کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔